آیا خدا موجود ہے، کیا خدا وجود رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ پوری کائنات منظم ہے، اس کائنات میں کہیں سے کہیں تک کوئی ڈس آرڈر نہیں پایا جاتا، کوئی بے نظمی نہیں پائی جاتی۔ تو اردو زبان کے حروف تہجی کے مطابق تقریباً 38 حروف تہجی اردو زبان میں موجود ہیں۔ کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ مرزا غالب تکے سے بولے، ایک شعر ہو گیا، پھر 2 شعر ہو گئی، پھر غزلیں بن گئی، پھر ان کا دیوان مکمل ہو گیا۔ دین اور دینیات کی زبان میں ایسی ہی ذات کو خدا کہا جاتا ہے، اللہ کہا جاتا ہے، پروردگار کہا جاتا ہے۔ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحیح عقیدہ سیریز کے عنوان سے آپ یہ دوسری قسط دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی قسط میں آپ نے جانا کہ انسان پر بحکم عقل واجب ہے کہ وہ حق اور سچے دین کا انتخاب کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ لیکن جب بات دین کی ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا خدا موجود ہے، کیا خدا وجود رکھتا ہے یا خدا وجود نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ اگر اسی سوال کا جواب منفی ہو گیا کہ خدا وجود نہیں رکھتا، خدا کا کوئی وجود نہیں، تو یہ چیپٹر یہیں بند ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ خدا وجود رکھتا ہے یا خدا وجود نہیں رکھتا۔ تو ناظرین، جواب ایک بار نہیں 100 بار یہی ہے کہ خدا وجود رکھتا ہے، اور خدا کے وجود پر ایک نہیں بلکہ ہزاروں اور بے شمار دلیلیں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ خدا وجود رکھتا ہے۔ اور ہم آج آپ کی خدمت میں ان ہزاروں دلیلوں میں سے ایک ایسی دلیل پیش کریں گے جو دلیل عقلی دلیل ہے، جس کو ہر بچہ، ہر بوڑھا اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان قبول کرے گا، اور وہ دلیل ہے اس کائنات کا نظم۔ آپ دیکھیں یہ پوری کائنات منظم ہے، اس کائنات میں کہیں سے کہیں تک کوئی ڈس آرڈر نہیں پایا جاتا، کوئی بے نظمی نہیں پائی جاتی۔ اس کائنات کا نظم خدا کے وجود پر دلیل ہے، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ بغیر کسی ایسی ذات کے جو قدرت والی ہو، جو علم والی ہو، یہ نظام وجود میں نہیں آ سکتا اور یہ نظم وجود میں نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو بالکل جاہل ہے، جس نے نہ کبھی کاغذ دیکھا ہے، نہ قلم دیکھا ہے، نہ کبھی حروف دیکھے ہیں، اگر اس سے کہا جائے کہ وہ اپنا نام لکھ دے، فرض کر لیجئے اگر کسی شخص کا نام زید ہے اور وہ بالکل ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور اس سے کہا جائے کہ آپ اردو زبان میں اپنا نام لکھ دیجئے، تو اردو زبان کے حروف تہجی کے مطابق تقریباً 38 حروف تہجی اردو زبان میں موجود ہیں۔ اگر اس جاہل شخص سے کہا جائے کہ جس کا نام زید ہے کہ وہ اپنا نام لکھ دے، تو 38 میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے زے لکھ دے گا، اور اس کے بعد 3 حرف اس کے نام میں آئیں گے، زے، یہ، دال۔ تو 38 احتمال میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے زے لکھے گا، اور اس کے بعد جب اس کو یا لکھنا ہوگا تو پھر اس کو آپ دوبارہ سے اگر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ عدد 1000 کے اوپر جائے گا۔ اور اگر وہ شخص ان تمام حروف میں سے ان 3 حروف کو چن کر ایک نظم میں، ایک آرڈر میں رکھ دے تاکہ اس کا نام بن جائے، یہ احتمال ہزاروں میں ہے۔ اور ایک احتمال ضعیف یہ ہے کہ وہ تکے سے اپنا نام لکھ دے، لیکن اس کے مقابلے میں ہزاروں عدد اور نمبر ہیں اور احتمالات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا۔ اور یہ بات صرف ایک نام کی ہے۔ اگر ایسے جاہل انسان سے کہا جائے کہ ایک آرٹیکل لکھ دے، ایک مقالہ لکھ دے، ایک 100 یا 200 صفحے کی کتاب لکھ دے، تو یہ نمبرز اتنے اوپر چلے جائیں گے کہ سپر کمپیوٹر بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ نمبرز اور یہ احتمالات کتنے ہو جائیں گے۔ اور اس کے مقابل میں صرف ایک چھوٹا سا عدد رہے گا جس کا قد 0 کے برابر ہوگا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات تو صرف ایک کتاب کی ہے، لیکن اگر آپ اس کائنات کو دیکھیں تو یہ کتنی منظم ہے۔ اگر آپ انسان کو دیکھیں، پھول کو دیکھیں، پودے کو دیکھیں، درخت، پہاڑ، سمندر، کہکشاں، ہوا، گھٹا، فضا، ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو اس میں کتنا نظم پایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تکے سے ہو گیا ہے، یہ بگ بینگ کے نتیجے میں آ گیا ہے، تو یہ بگ بینگ کا احتمال ان تمام نمبرز کے مقابل میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنے نمبرز کو جھٹلا کر، اگنور کر نظر انداز کر کے صرف اس احتمال کو مانے کہ احتمالاً اور تکے سے ایسا ہوا کہ یہ کائنات بن گئی اور یہ سیٹ ہوتی چلی گئی، منظم ہوتی چلی گئی، تو اس بات پر کوئی بھی صاحب عقل یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک کھربوں نمبر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والا یقیناً کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس کو نظم دیا ہے اور اس کائنات کو منظم بنایا۔ فرض کریں کوئی یہ کہے کہ مرزا غالب جاہل تھے، انہیں شاعری نہیں آتی تھی، وہ اردو زبان سے واقف نہیں تھے اور وہ ادیب نہیں تھے، انہوں نے تو بس کچھ جملے
بولے وہ تکے سے شعر ہو گیا، تو کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ مرزا غالب تکے سے بولے ایک شعر ہو گیا، پھر دو شعر ہو گئی، پھر غزلیں بن گئی، پھر ان کا دیوان مکمل ہو گیا، صرف اس لیے کہ وہ بولے اور تکے سے شعر بنتا چلا گیا۔ تو جب یہ کوئی احتمال نہیں دے سکتا کہ تکے سے ایک دیوان مکمل ہو گیا، تو یہ اتنی بڑی کائنات تکے سے نہیں بن سکتی ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ہے ذات جو علم رکھنے والی ہے اور لامحدود علم رکھنے والی ہے اور طاقتیں رکھنے والی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس منظم طریقے سے بنایا ہے۔ دین اور دینیات کی زبان میں ایسی ہی ذات کو خدا کہا جاتا ہے، اللہ کہا جاتا ہے، پروردگار کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔